بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں جی کو پروردگار غری کے رحمت کرے۔ ہمیں ایک قصہ سنایا کرتی تھی۔ ایک شخص کی 2 بیویاں تھیں اور خدا تعالیٰ نے اسے دونوں میں سے ایک فرزند عطا کر رکھا تھا۔ اس کی ایک بیگم کیا کرتی تھی کہ سارا دن سوتن کے بیٹے کو گود میں اٹھائے رکھتی اور اپنے بیٹے کو گھر کے فرش پر یا گلی میں چھوڑ دیتی۔ دیکھنے والے بہت حیران ہوتے اور خوش بھی کہ کیسے بڑے دل والی عورت ہے جو اپنے بیٹے کی تو پرواہ نہیں کرتی اور سوتن کے بیٹے کو گود سے اتارتی نہیں۔ خیر، اس طرح کچھ سال گزرے تو ہوا یوں کہ اس کا اپنا بیٹا تو دوڑنے بھاگنے لگا، جبکہ سوتن کا بیٹا ٹانگوں کی سوکھنے کی وجہ سے عمر بھر کے لیے معذور ہو گیا۔ سوتن اپنے سوتیلے پن کو لے کر جس مقصد کے لیے کوشش کر رہی تھی اس میں پوری طرح کامیاب ہو گئی۔ اسی طرح ضروری نہیں کہ زندگی میں ہمیں کندھوں پہ بٹھانے والے اور گود میں اٹھانے والے سب لوگ ہمارے لیے خیر خواہ ہی نکلیں۔ کچھ لوگ ہمدردیوں کی آڑ میں ہمارے ساتھ دشمنی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہر اچھے برے پہ واہ واہ ہا ہا اور خوشامد کرنے والے نہیں چاہتے کہ ہم اپنے رویوں پر خود سوچنے کے قابل ہو سکیں۔ محبت اور دوستی کے نام پر آپ کی زندگی میں آنے والے ایسے لوگ اپنی بناوٹی رویوں سے آپ کو وہاں جانے ہی نہیں دیتے جہاں سے آپ کی زندگی یا زندگی کے حقائق کو، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو اپنی عینک سے دیکھ سکیں۔ وہ ہمیشہ آپ کو اپنی مرضی کے رنگین شیشوں سے دنیا دکھاتے رہیں گے۔ ان کی ان اداؤں پر آپ اور لوگ صدقے باری ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ خود کو بہت مزے میں بلندیوں پر اور ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بات سے قطعی لا علم ہے کہ آپ کو در حقیقت کس پستی اور گھڑی کی طرف ہانکا جا رہا ہے۔ یہ ہر لحظہ آپ کی بلائیں لینے والے ایک دن آپ کے گلے میں ایسی بلائیں ڈال کر رخصت ہوتے ہیں کہ آپ کو تا حیات جھاڑ پھونک کروانے سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ یہ خلوص و محبت کی قسمیں اٹھا کر آپ کو گودیوں میں بھرنے والے، لاڈیاں کرنے والے جب آپ کو دنیا کے فرش پر عمر بھر کے لیے اپاہج بنا کر رینگنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں تو تب آپ کی عقل ٹھکانے آتی ہے، مگر تب ماں سوائے تجربے اور پچھتاوے کے کیا حاصل ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار ایسی ذہنیت رکھنے والے نام نہاد خیر خواہوں سے ہم سب کو پناہ بخشے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔